دا پاور آف اسٹرانگ ڈٹرمنیشن۔ آج کا موضوع عزم مصمم اور اس کی طاقت۔ یہ عزم مصمم کیا ہے جس کے بغیر کوئی بھی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا؟ جانیے اسے کامیاب ہونے کے لیے۔ اگر آپ کے پاس عزم مصمم ہو تو آپ وہ حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں۔ میرا مطلب ہے یو کین اچیو واٹ یو وانٹ۔ مجھے اپنے ایک تجربہ سے جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کسی بھی کامیابی یا ٹارگٹ کو پانے کے لیے جو چیز سب سے پہلے ضروری ہے وہ ہے عزم مصمم، یعنی پختہ ارادہ۔ اگر کوئی آدمی دل سے عزم مصمم کر لے، یعنی پختہ و پکا اور مضبوط ارادہ کر لے، پھر اپنے منزل کی طرف چل پڑے تو انشاءاللہ کوئی بھی رکاوٹ اسے کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ عزم مصمم ایک ایسی زبردست طاقت اور پاور ہے جس کے ذریعے انسان زندگی میں بہت سارے ٹارگٹ الگ الگ فیلڈ میں اچیو کر سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی پختہ ارادہ کر لے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اپنے منزل کا آدھا راستہ طے کر لیا ہے، اور باقی آدھا راستہ اب اسے محنت اور کوشش کے ذریعے طے کرنا ہے۔ ہر چھوٹے و بڑے اچیومنٹ و کامیابی کے پیچھے سب سے پہلا ہاتھ عزم مصمم کا ہی ہے۔ Overall, I say that the Azm Musammam is the key to open the door of every success. Without it, there is no way toward any success. یعنی عزم مصمم کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اور یہ بات میں ہوائی میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے۔ آئیے میں اب آپ کو پوری بات بتاتا ہوں، پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لینا کہ میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے یا غلط۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ میں اپنے ایک دوست کے گھر ملاقات کے لیے گیا ہوا تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 10 یا 11 سال کی رہی ہوگی۔ اس دوران ان کے ٹیوشن ماسٹر آئے۔ وہ انہیں اور ان کے دیگر بھائی بہنوں کو پڑھانے لگے۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ 2-4 سیکنڈ ہی گزرا تھا کہ ماسٹر صاحب نے مجھ سے انگلش میں ایک سوال پوچھ لیا۔ واٹ از یور نیم؟ مجھے سمجھ نہیں آیا انہوں نے کیا پوچھا۔ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے پھر سے وہی سوال ریپیٹ کر دیا، واٹ از یور گڈ نیم؟ میں انگلش میں جواب نہیں دے سکا۔ تبھی میرے دوست نے بھی کہا کہ یہ انگریزی نہیں جانتے ہیں، تو وہ لوگ اس بات پر ہنسنے لگے۔ اس وقت ان لوگوں کے سامنے مجھے جو شرمندگی محسوس ہوئی میں بتا نہیں سکتا۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا، میری پیشانی پر بل پڑ گئے اور پسینے سے تربتر ہو گیا۔ جواب نہ دینے پانے کی وجہ یہ تھی کہ میں مدرسہ بیک گراؤنڈ کا اسٹوڈنٹ تھا۔ مجھے اس وقت انگریزی کے الفابیٹ کا بھی نالج نہیں تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے دل میں یہ عزم مصمم کر لیا، یعنی پختہ ارادہ کر لیا، اور یہ ٹھان لیا کہ مجھے اب ہر حال میں انگریزی زبان سیکھنی ہے، اور بس۔ 2-3 سال کے بعد اسلامک پرائمری ایجوکیشن کے لیے میرا اتر پردیش جانا ہوا، اور یو پی میں میں نے عربی، اردو اور فارسی زبان کی تعلیم حاصل کی۔ اسی دوران مجھے ایک کتاب ملی جس کتاب میں انگلش الفابیٹ اور بالکل LKG لیول کے چھوٹے انگریزی جملوں کا اردو میں ترجمہ کیا گیا تھا۔ اس کتاب کو دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میرا دل جھوم اٹھا کہ اب میری سب سے بڑی اور پرانی تمنا پوری ہونے والی ہے۔ پھر کیا تھا، میں نے وہیں سے اردو زبان کی مدد سے سیلف اسٹڈی شروع کر دیا، اور یہیں سے میرا پہلا قدم تھا انگریزی زبان سیکھنے کی طرف۔ مگر اس وقت مجھے اس قسم کا اور زیادہ میٹیریل اور مواد نہیں ملا۔ البتہ 2-3 سال بعد مجھے ہندی میں ایک کتاب ملی جس میں انگریزی گرامرز کو کافی حد تک ڈیٹیلز کے ساتھ ایکسپلین کیا گیا تھا۔ میں نے ان کتابوں کو بھی خریدا اور پھر ان کی بھی اسٹڈی شروع کر دی۔ تو الحمدللہ اسی طرح سے میں نے اردو اور ہندی زبان کی مدد سے ہی انگلش کو سیکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے انگریزی کو سیلف اسٹڈی سے سیکھ کر کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا، لیکن جو چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، کوئی بھی کامیابی اچیومنٹ عزم مصمم کے بغیر پاسیبل نہیں۔ سب سے پہلے عزم مصمم ہو، پھر اسے حاصل کرنے کے لیے اچھی محنت و کوشش ہو تو آدمی اپنے مقصد کو ضرور پالے گا۔ اللہ آپ کو کامیاب کرے، آمین۔ مہربانی کر کے لائک اور سبسکرائب کرے۔